سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 123۔ کوروش نے ساری سردیاں ان وحشی آئیبیرین قبائل کی وادیوں کے اندر گزار دیں۔ یہ سارا وقت اس نے خیمے میں بند ہو کر نہیں گزارا تھا، بلکہ وہ یوناو بیوسا اور دارتان کے ساتھ ان وادیوں کے اندر گھوم پھر کر ان علاقوں کا گہری نگاہوں سے جائزہ لیتا رہا۔ کوروش اس قیام کے دوران یہ جان کر بھی بہت خوش ہوا تھا کہ جو دریا وہ عبور کر کے ان قبائل کے علاقوں میں داخل ہوئے تھے اس دریا کا نام بھی کوروش ہے۔ وہاں کے مقامی لوگوں نے اسے بتایا کہ کوروش کیونکہ آریائی لفظ ہے اور اس کے معنی چرواہے کے ہیں، لہٰذا ان کے خیال میں بہت قدیم زمانے میں آریائی لوگ اپنی ہجرت کے دوران اس وادی سے ہو کر گزرے تھے، اور اس وادی کے واحد دریا کا نام انہوں نے اپنی زبان میں کوروش رکھ دیا تھا۔ تب سے یہی نام اس دریا کے لیے مشہور و معروف ہے۔ ان وادیوں کے اندر گھومتے پھرتے ہوئے کوروش یوناو بیوسا اور دارتان نے مطالعہ کیا کہ ان سرزمینوں میں ہل چلانے کے لیے غلام یا نوکر نہ تھی، بلکہ درحقیقت زمین کچھ ایسی تھی کہ فصل بونے کے لیے ہل چلانے کی خاص ضرورت نہیں تھی۔ یہاں کی زمین میں کسی قسم کی خرابی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ کوروش نے یہاں کی زمین اور قوم ایلام کی زمین میں بہت بڑا فرق اور اختلاف پایا۔ قوم ایلام کی زمین میں حرارت اور زرخیزی ضرور تھی، مگر قوم عاشور کے حملوں سے جو اسے نقصانات پہنچے تھے اس کے آثار اب تک موجود تھے، لیکن ان وحشی قبائل کی نشیبی سرزمین میں کسی قسم کا نقص نہ تھا۔ اس نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ آئیبیری لوگ اپنے علاقے کے انگور کی شراب سے خوب لطف اندوز ہوتے تھے۔ کوروش نے ان کے پہاڑوں کی اہمیت کا بھی جو ان کی حفاظت کرتے تھے اندازہ لگایا، اور اس کے دماغ میں تھوڑی دیر کے لیے یہ خیال بھی آتا کہ ان لوگوں کو اہل ماد اور اہل پارس کے زیر حکومت دوسری پہاڑی اقوام کے ساتھ سیاسی رشتے سے منسلک کر دینا چاہیے، لیکن یہ صرف خیالی منصوبے تھے، اور وہ دل میں نہیں چاہتا تھا کہ آئیبیری لوگوں کی خوشحالی میں جنہیں زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کی تمام نعمتیں حاصل ہیں کسی قسم کا فرق آئے۔ اور ان سرزمینوں میں گھومتے ہوئے کوروش اکثر اپنے ذہن میں ان نعمتوں اور آسائشوں کو بار بار گنتا جو خداوند قدوس نے انہیں عطا کر رکھی تھیں، مثلاً آفتاب کی حرارت، صاف شفاف پانی، خدمت کرنے والے مویشی اور پالتو جانور، اور ایک نہایت زرخیز زمین۔ اس علاقے میں قیام کے دوران دارتان کو شکایت تھی کہ ان لوگوں کے گھروں میں صحن اور فرش جانوروں کے لیے ہوتا تھا، اور وہ خود مچانوں اور چھتوں پر سوتے تھے۔ دارتان کو یہ تکلیف بھی تھی کہ جہاں وہ سو رہا ہو وہاں سور نہ بولا کریں۔ اس کے علاوہ دارتان کا کہنا تھا کہ آئیبیری لوگوں کے پاس تجارت کے لیے کوئی قیمتی سامان نہیں ہوتا، صرف کھالیں ہوتی ہیں اور کچھ تانبا جسے وہ کام میں لانا نہیں جانتے تھے، اور نہ ہی آمد و رفت کی سڑکیں بنائی تھیں، اور نہ کوئی شہر بسایا، اور نہ ہی کوئی عمارت وغیرہ تعمیر کی۔ وہی ان کی عورتیں جن میں زندگی کا جوش و خروش ہے تو وہ کسی بھینس سے زیادہ عقل نہیں رکھتی تھیں، وہ صرف پانی سے نہانا جانتی تھیں۔ دارتان نے وہاں قیام کے دوران یہ بھی اندازہ لگایا کہ وہاں کی عورتیں کوروش یوناو بیوسا کی ان خنجروں کو بڑے غور سے دیکھا کرتی تھیں جو خنجر انہیں قوم ماد کی ملکہ ماندانہ نے مہیا کیے تھے، اور ان خنجروں کے دستے پر خالص سونے کی اشتار دیوی کی مورتیاں بنی ہوئی تھیں۔ ایک روز جب کہ کوروش یوناو اور بیوسا ان قبائلی لوگوں کے اندر کھڑے تھے اور ان کی عورتیں ان کے خنجروں کو بڑے غور اور تعظیم سے دیکھ رہی تھیں، تو دارتان نے اس سونے کی طرف جس سے اشتار دیوی کی مورتی بنی ہوئی تھی اشارہ کرتے ہوئے ان لوگوں سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ ایسا سونا کہاں سے ملتا ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ایسا سونا مغرب کی طرف پایا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا یہ جواب سن کر دارتان اور کوروش کو بڑی جستجو ہوئی، لہٰذا جب موسم سرما گزر گیا اور موسم بہار آنے پر برف پگھلنی شروع ہوئی تو کوروش نے دارتان سے مشورہ کرنے کے بعد مغرب کی طرف پیش قدمی کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔
وہ دونوں مل کر یہ جاننا چاہتے تھے کہ دریائے کوروش کہاں سے آتا ہے، اور پھر یہ کہ ان وحشی قبائل نے جس سونے کی نشاندہی کی ہے تو دیکھیں یہ سونا کہاں اور کس جگہ پایا جاتا ہے۔ لہٰذا موسم بہار کے آتے ہی کوروش اپنے لشکر کے ساتھ آئیبیری قبائل کی ان سرزمینوں سے کوچ کر گیا تھا۔ اپنے لشکر کے ساتھ یوناف بیوسا اور کوروش کئی دن تک سفر کرنے کے بعد ایک بے حد وسیع و عریض زمین پر پہنچے اور برف پوش پہاڑی چوٹیوں کے نیچے کوہستانی علاقے کو عبور کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، جہاں زمین مغرب کی سمت رہ گئی اور یہ لوگ ایک نیلے ساحل پر پہنچ گئے۔ سمندر کے اس ساحل کا نام کولچری تھا۔ یہاں کے باشندے مسلح حملہ آوروں کے سامنے سے بکریوں کی طرح دوڑ بھاگے، جبکہ کوروش کے گھڑ سوار سردار ان سنگلاخ زمینوں میں ان کا تعاقب نہ کر سکے۔ یہاں دور تک پھیلے ہوئے خاموش اور ساکت پانی میں غروب آفتاب کی سرخ شفق کا آتشی عکس عجیب سما پیش کر رہا تھا۔ ان لوگوں کو اس ساحل سمندر پر دو عجیب و غریب چیزیں دکھائی دیں جو ان کے لیے بالکل نئی اور حیرت انگیز تھیں۔ ایک یہ کہ بالکل اتھلے پانی کے چشموں میں بھیڑ بکریوں کی کھالیں پھیلا کر کیلوں سے ٹھوک دی گئی تھیں جیسے فرش بچھا ہوتا ہے، اور عجیب بات یہ تھی کہ ان کا اون والا رخ ہر جگہ اوپر تھا۔ دوسرے یہ کہ کوروش اور اس کے لشکریوں نے وہاں کے لوگوں کے کچھ اس قسم کے بحری جہاز بھی دیکھے جو لکڑی کی بنی ہوئی بڑی کشتیوں کی مانند تھے، جو ہوا کے جھونکے کے ساتھ آہستہ آہستہ آگے بڑھتی تھیں۔ ان میں چاروں طرف لکڑیاں کھڑی کر کے خیمے کا کپڑا لگا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ساحل پر کوروش کے لشکریوں نے وہاں کے لوگوں اور غلاموں کو میوہ اور پھل لانے پر آمادہ کر لیا تو پتہ چلا کہ کشتیاں ایسے تاجروں کی ہیں جو ایک اجنبی زبان بولتے ہیں جسے وہاں کے لوگ بھی نہ سمجھ پاتے تھے۔ کوروش نے اپنے لشکر کو وہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا، اور یہاں قیام کرتے ہوئے انہوں نے یہ جانا کہ ان کشتی رانوں کو وہاں کے مقامی لوگ رنگ کرنے والے کہہ کر پکارتے تھے، اس لیے کہ یہ لوگ کولچری لوگوں سے سونا لے کر انہیں اپنے 30 رنگ کے کام کے برتن دیتے تھے۔ ان لوگوں کی داڑیاں گھنگریالی تھیں اور ان کی صورتیں کالی مگر چہرے شگفتہ تھے، اور ان کے جسم سے تیل کی بو آتی تھی، اور یہ لوگ تجارت کرتے ہوئے ہتھیار بند رہتے اور تلاش میں رہتے تھے کہ موقع پا کر کولچری لوگوں کو اٹھا لے جائیں اور لے جا کر غلام بنا لیں۔ ان اجنبی سوداگروں کی کشتیاں ہر وقت تیار رہتی تھیں۔ ہوا بند ہوتی تو یہ لوگ چپو سے اپنی کشتیاں چلاتے تھے۔ یہ لوگ ہیبت ناک بھی تھے اور باتوں میں بھی بڑے تیز ترار تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ آریائی لوگوں کی ہی کسی شاخ سے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو آئی کہتے اور اسپارٹا شہروں کے رہنے والے تھے۔ اسپارٹا کے لوگ تجارت سے زیادہ جنگجوئی میں نمایاں تھے۔ جب کوروش کو معلوم ہوا کہ یہ گھوڑے پرسوار ہو کر لڑنا نہیں جانتے تو اسے ان سے کوئی دلچسپی نہ رہی، بلکہ کوروش کو ان مغربی تاجروں کی نفرت صحیح ہونے لگی تھی، اس لیے کہ وہ محنت کے جو بازار لگاتے تھے اس میں اپنے برتنوں کی قیمت چکانے اور وصول کرنے کے لیے لڑتے جھگڑتے تھے، اور بازار میں ہنگامے کرنے کے سوا ان کا کوئی کام نہ ہوتا تھا۔ بازار ختم ہوتا تو یہ لوگ بیٹھ کر شراب پیتے اور اجنبی دیووں کے بارے میں اور اپنے شہر کی خوبی اور خوبصورتی کے بارے میں بحث بازی کرتے، لیکن ان کی باتوں سے یوناف بیوسا، کوروش اور دارتان کو ایک نقطۂ نظر ضرور مل گیا تھا، اور وہ نقطہ یہ تھا کہ یہ سیلانی تاجر سنہری اون کا ذکر کرتے تھے۔ جب کوروش، یوناف بیوسا اور دارتان نے ان سے کہا کہ وہ سنہری اون دیکھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے قریب ہی ذرا فاصلے پر کچھ کولچری لوگوں کو بتا دیا جو ایک بہت بڑی دیگ پر بھیڑوں کی سکھائی ہوئی کھالیں جھاڑ رہے تھے۔ انہوں نے یہ بھی جائزہ لیا کہ جو کھالیں کولچری جھاڑ رہے تھے یہ وہی کھالیں تھیں جو پانی کے بہتے چشموں میں کیلیں ٹھونک کر پھیلا دی جاتی تھیں۔ اس سے ان چاروں نے یہ نتیجہ نکالا کہ کولچری لوگ بیشتر سونا اس طرح حاصل کرتے ہیں کہ سونے کے ذرے جو کوہستانی سلسلوں کی طرف سے چشموں کے پانی میں بہہ کر آتے ہیں وہ ان کھالوں کی اون میں بڑی مقدار میں جمع ہو جاتے ہیں کہ جو کھالیں یہ کولچری پانی کے اندر کیلیں ٹھونک کر بچھا دیتے تھے۔ کچھ دن تک یہ لوگ کھالیں پانی میں ہی پڑی رہنے دیتے تو ان پر سونے کے ذرات جمع ہوتے رہتے تھے۔ پھر یہ کھالیں بڑی احتیاط کے ساتھ پانی سے باہر نکال کر دھوپ میں رکھ دیتے تھے، اور جب وہ کھالیں خشک ہو جاتی تو پھر ان کھالوں کو بڑی بڑی دیگوں میں جھاڑا جاتا، اور سونے کے جو ذرے ان کھالوں کی اون کے اندر جمع ہو جاتے تھے وہ اس طرح جھاڑنے کے عمل سے دیگوں میں گر جاتے تھے، اور اس طرح وہ سونا جمع کرتے تھے، اور اسی سونے کی تجارت کی غرض سے ملتیا اور اسپارٹا کے یہ اجنبی اور سیلانی تاجر ان کی طرف آتے تھے۔
یہ صورتحال دیکھتے ہوئے کوروش کے گرگانی سائس امبا نے کوروش سے درخواست کی کہ بجائے مغرب کے مشرق کی طرف کوچ کرے کہ یہ گرگانی سائس سمندر کے کنارے پیدا ہوا تھا جسے وہ دریائے گرگانی کہہ کر پکارتا تھا۔ اس نے کولچری ساحل پر وہاں کے سمندر کا پانی چکھ کر بتایا کہ یہ اس کے اپنے سمندر یعنی دریائے گرگان کا پانی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ جب کبھی بھی یوناف کوروش بیوسا اور دارتان کے پاس بیٹھتا تو یہ انہیں اپنے ملک اور اپنے دریائے گرگان کی عجیب و غریب باتیں اور داستانیں سنایا کرتا تھا۔ وہ قسمیں کھا کھا کر کوروش بیوسا یوناف اور دارتان کو بتایا کرتا تھا کہ دریائے گرگان کے ساحل پر سمندر کی گہرائیوں میں عجیب سے عجیب دیوتا نکلتے ہیں جو پوری سرزمین کو اپنی مقدس آگ سے روشن کر دیتے ہیں، اور ان کی روشن کی ہوئی آگ کے جاودانی شعلے بہت بلندی تک جاتے ہیں۔ کوروش نے بھی اپنے گرگانی سائس امبا کی اس کی گفتگو میں دلچسپی لی، لہٰذا اس نے اپنے لشکر کو مزید مشرق کی طرف پیش قدمی کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے علاوہ کوروش بھی جانتا تھا کہ وہ دریائے کوروش کا منبع بھی دریافت کر لے گا، اور یہ بھی جانے کہ یہ دریا کہاں سے نکل کر میدانوں میں بہتا چلا جاتا ہے۔ اس مہم میں یوناف بیوسا اور کوروش اور اس کے ساتھی گرمیوں بھر وحشی اقوام کے علاقوں سے ہو کر دشوار گزر راستے طے کرتے رہے۔ یہ اقوام آئیبیری لوگوں سے بھی زیادہ ہیبت ناک اور کولچری لوگوں سے بھی زیادہ وحشی تھے۔ کوروش کو اپنے آدمیوں کے لیے خوراک حاصل کرنے اور نیسائی گھوڑوں کے لیے چراگاہ تلاش کرنے کے لیے بڑی تدبیر کرنی پڑی، اس لیے کہ یہ لوگ مشرق سے چڑھتے ہوئے سورج کی طرف بڑھتے ہوئے ایسے علاقوں سے ہو کر گزر رہے تھے جہاں نہ آدم تھا اور نہ آدم زاد، ویران سنسان فضا تھی، یہاں تک کہ وحشی جانور بھی ڈھونڈنے سے نظر نہ آتے تھے۔ دریائے گرگان کی طرف نشیب میں اترتے ہوئے یہ سخت دھند اور تیز ہواؤں کی زد میں سے گزرے، اور گرد و غبار کے طوفانوں نے انہیں بری طرح روندا، اور وہاں زمین زرد خاک سے لپٹ گئی تھی جس سے گندھک کی بو آتی تھی، اور اس کے ساتھ سیاہ لاوا تھا جس پر گھوڑے پھسل پھسل کر گرتے تھے، اور پھر اس سے آگے بہت دور ہوا میں دھوئیں کی لپٹیں بلند ہوتی رہی تھیں جس کے نیچے آگ کے سرخ شعلے بھڑک رہے تھے، اور یہ آگ بجھتی دکھائی نہ دیتی تھی اور برابر ہی بھڑک رہی تھی۔ بہرحال یوناف بیوسا اور کوروش لشکر کو لے کر آگے بڑھتے رہے تاکہ دریائے کوروش کے منبع کو جان سکیں۔ جس نئی سرزمین میں وہ داخل ہوئے تھے اس سے یوناف بیوسا، کوروش اور دارتان مکمل طور پر ناواقف تھے، لہٰذا اب وہ سکائی رہنما کی رہبری حاصل کر رہے تھے جنہیں دارتان اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، اور یہ رہنما ان علاقوں سے خوب واقف تھے۔ اس اجنبی سرزمین سے گزرتے ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ ایک درے میں داخل ہوئے جس سے راستہ شمال کی طرف جاتا تھا۔ بہت دنوں کے سفر کے بعد بہت اونچی پہاڑیوں پر زمین پھر گیلی تھی، اور اوپر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بادلوں میں گھری ہوئی برف نظر آتی تھی۔ گھوڑے پتھروں پر جمی ہوئی کائی اور پتھروں میں اگی ہوئی گھاس پر منہ مارتے ہوئے اپنا پیٹ بھر لیتے۔ بادل شمال کی طرف چلے گئے تھے۔ کچھ اور دور جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کے سامنے اور نیچے بہت دور تک ایک ہموار نیلی سطح دکھائی دے رہی تھی جو یقیناً سمندر نہیں تھا کیونکہ ہریالی سے ڈھکی ہوئی سرزمین تھی۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے یہ لوگ کوہستان قفقاز کے جنوبی سلسلے کو عبور کر کے اس نشیبی وادی میں داخل ہو گئے جو اب تفلیس کا علاقہ کہلاتا ہے۔ ان کے وہاں پہنچنے پر سردیاں شروع ہو چکی تھیں۔ اس علاقے کے دریا کا نام کوروش تھا، وہ وہیں سے نکل کر جنوب کی طرف بہہ رہا تھا، لہٰذا ایک طرف سے کوروش اور اس کے ساتھیوں نے دریا کا منبع دیکھ لیا تھا۔ اس طرح آگے کی طرف سفر کرتے ہوئے یہ لشکر مغرب کی طرف کوچ کرتے ہوئے بحر اسود کے ساحل پر جا پہنچا تھا جہاں کچھ یونانیوں نے اپنی بستیاں بسا رکھی تھیں۔ بہرحال کوروش اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھتا رہا اور سیدھا دریائے گرگان یعنی موجودہ بحر خزر کے ساحل پر موجودہ شہر یاکو کے قریب اس علاقے میں پہنچا جہاں آج کل تیل کے کنویں ہیں، اور اس وقت بھی وہاں کوئی پیداوار نہ تھی بلکہ قدیم زمانے سے ہی زمین کی یہ سطح تیل کی وجہ سے ہمیشہ مشتعل ہی رہی تھی۔ اس کے بعد کوروش اپنے لشکر کے ساتھ شمال کی طرف روانہ ہوا اور کوہستان قفقاز کے بلند تر سلسلے کو عبور کرنے کے بعد ان چراگاہوں میں داخل ہوا جو آج کل روس کے پاس ہیں۔ موجودہ روس کی ان وسیع چراگاہوں میں سے گزرنے کے بعد یوناف بیوسا اور کوروش اور دارتان اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ اپنی اس پیش قدمی کے دوران انہوں نے محسوس کیا کہ جس چراگاہ اور جس وادی میں بھی وہ داخل ہوتے رہے ہیں وہاں سے تمام انسان ان کے سامنے سے بھاگ جاتے رہے ہیں۔
آخرکار وہ ایک وسیع و عریض وادی میں داخل ہوئے جہاں ان کے سامنے اور دائیں بائیں دور دور تک میدان پھیلے ہوئے تھے۔ ان میدانوں میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ وہاں کسی لشکر یا کسی خانہ بدوش گروہ نے ایک عرصے تک قیام کر رکھا تھا، اس لیے کہ وہاں ایسے آثار تھے جیسے وہاں مدتوں آگ جلتی رہی ہو۔ جگہ جگہ راکھ کے ڈھیر دکھائی دے رہے تھے جو گھوڑوں اور مویشیوں کے سموں سے ہموار ہو گئے تھے، اور چھکڑوں کے پہیوں سے ان ہموار شدہ راکھ میں گہرے نشان پڑ گئے تھے۔ یہاں مقامی باشندوں میں سے کوئی بھی ان کے استقبال کے لیے موجود نہ تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان میدانوں کے اطراف میں دور دور تک کوئی انسان نہ بستا ہو۔ ایک میدان میں یہاں انہوں نے اندازہ لگایا کہ پڑاؤ کا مرکزی حصہ وہی ہوگا جہاں بجھی ہوئی آگ سے ابھی تک دھواں اٹھ رہا تھا۔ چاروں طرف چمڑے کی رسیاں اور مٹی کے پیالے اور خیموں کا بالوں سے بنا ہوا پھٹا کپڑا جگہ جگہ پڑا ہوا تھا۔ یوناف نے ایک جگہ سے ہتھیار اٹھایا جس میں سونے کا دستہ لگا تھا، جس سے اس نے اندازہ لگایا کہ یہاں سکائی خانہ بدوشوں کا ڈیرا رہا ہے جو چند گھنٹے پہلے اس جگہ کو فوری طور پر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ لیکن کوروش کے لشکر میں جو سکائی رہنما شامل تھے انہوں نے حسب معمول ان میدانوں سے متعلق کچھ نہ بتایا، بلکہ ان میں سے ایک رہنما یہ کہنے لگا کہ اگر ہم کوچ کرتے چلے جائیں تو کچھ منزل طے کرنے کے بعد وہ سکائی بادشاہ کی آبادیوں میں داخل ہو جائیں گے۔ یوناف، بیوسا، کوروش اور دارتان اپنے لشکریوں کے ساتھ ابھی اس میدان کا جائزہ ہی لے رہے تھے کہ ایک مصیبت اور آفت ان پر آن پڑی، اور وہ یہ تھی کہ ان گنت جنگلی اور وحشی قریبی پہاڑیوں سے اچانک اپنے گھوڑوں کو مارتے بھگاتے نمودار ہوئے، اور اچانک بے روک آندھی اور بند توڑنے والے سیلاب کی طرح کوہستانی سلسلوں سے نکل کر کوروش کے لشکر پر حملہ آور ہونے کے لیے میدانوں میں داخل ہونے لگے تھے، اور وہ نیزے تلواریں ہلاتے ہوئے کچھ اس قسم کے وحشیانہ نعرے بلند کرتے جا رہے تھے کہ گویا وہ لمحوں کے اندر کوروش کے لشکر کا صفایا کر دینے کا عزم رکھتے ہوں۔ کوہساروں سے نکل کر حملہ آور ہونے والے وہ وحشی ان کھلے میدانوں کے اندر عالم حیرت و عبرت کھڑا کرتے ہوئے برق کی تب و تاب اور یاس بھری نگاہوں اور تپتے آنسوؤں کی طرح کوروش کے لشکر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ صدیوں کی لوٹ مار کے عادی پراسرار لمحوں اور غنیم قضا کی طرح آہستہ آہستہ کوروش کے لشکر کے قریب تر ہوتے جا رہے تھے، اور ان کے آگے بڑھنے کی رفتار کچھ ایسے ہی تھی جیسے تیزی سے بہتی ہوئی کوئی موت ہو۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے یوناف نے چلاتے ہوئے کوروش کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، سنو کوروش، اپنے ساتھیوں سے کہو کہ جو ہی یہ ان کے تیروں کی زد میں آتے ہیں ان وحشیوں پر اندھا دھند تیر اندازی کر دیں۔ ساتھ ہی یہ اپنی تلواریں بھی اپنی گرفت میں رکھیں۔ اگر یہ تیر اندازی سے بچنے کے بعد بھی ہمارے لشکر پر حملہ آور ہونے میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر انہیں تلواروں کی دھار پر رکھ لیا جائے گا۔ میرے خیال میں اگر ہم لگاتار تیر اندازی کرتے رہیں تو ان میں سے کسی کو بھی آگے بڑھ کر ہم پر حملہ آور ہونے کا موقع نہ مل سکے گا۔ اس صورتحال میں کوروش نے فوراً یوناف کی تدبیر پر عمل کیا۔ پھر اگلے ہی لمحے وحشیوں پر کوروش کے لشکری لگاتار اور تیز تیر اندازی کرنے لگے تھے، جس کے نتیجے میں میدان میں ان حملہ آوروں کی لاشیں ہی لاشیں بکھر گئی تھیں، اور جو ابھی تک ان تیروں کی مار سے بچ رہے تھے انہوں نے جب اپنے ساتھیوں کی اس طرح بکھری ہوئی لاشیں دیکھیں تو آگے بڑھنے کے بجائے سکڑی سمٹتی ندیوں کی طرح مڑے اور کوہستانی سلسلے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ کوروش نے تھوڑی دیر تک وہاں رک کر ان کا انتظار کیا کہ شاید وہ پھر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اس نے اپنے لشکر کو وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ کوروش اپنے لشکر کے ساتھ اس کوہستانی سلسلے میں بھول سا گیا تھا، اور اسے کچھ پتہ نہ چل رہا تھا کہ کوہستانی سلسلے سے نکل کر کس راستے پر ہوتے ہوئے وہ واپس جا سکتا ہے، جبکہ سکائی قوم کے رہنما جو اس کے ساتھ ساتھ تھے وہ بھی کوئی صحیح طور پر اس کی رہنمائی نہ کر پا رہے تھے۔ پچھلے چند روز تک وہ برابر آگے بڑھتے ہوئے کوہ سفید کے سلسلے کے برف پوش چوٹیوں کو بھی پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ البتہ روزانہ شام ہوتے ہی وہ نبات النفس کے 7 ستاروں کے طلوع کا اندازہ دیکھتا رہتا تھا۔ اسے تقریباً اس بات کا صحیح اندازہ تھا کہ وہ شمال میں کس قدر مغرب کی جانب ایک گوشے میں سفر کر رہے ہیں، اور اسے یہ بھی یاد تھا کہ قدیم روایتوں میں بتایا گیا تھا کہ آریائی لوگوں کا آبائی وطن بہت دور شمال سے مشرق کی جانب ہے، لیکن کتنی دور ہے اس کا اندازہ اسے اس سفر کے دوران نہ ہو رہا تھا۔ کوروش کو یہ بھی فکر لگی ہوئی تھی کہ جو سکائی رہنما اس کے ساتھ ہیں کہ وہ اچانک ہی اگر کہیں غائب ہو کر اسے چھوڑ گئے
تو پھر وہ اپنے لشکر کی رہنمائی کرتا ہوا واپس جانے میں کیسے کامیاب ہو سکے گا؟ کوروش نے اپنی اس فکر مندی کا ذکر دارتان سے بھی کیا تھا، تو اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، گھبرانے کی بات نہیں ہے، اگر تم واپس جانا چاہو تو کوہ سفید پر تو ہم بڑی آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اب آگے بڑھنے میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، ہمیں واپس کوہ سفید کی طرف جانا چاہیے اور واپسی پر وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے جس پر سے ہوتے ہوئے ہم اس طرف آئے تھے۔ ہم قوم ماد کے بادشاہ ازدحاق سے بھی یہی کہہ سکتے ہیں کہ سرکش قبائل کو زیر کرنے کے علاوہ ہم میلوں اندر تک گئے ہوئے تھے جہاں دور تک گھاس کا سمندر ہے، اور ان سب علاقوں کو ہم نے اپنے سامنے زیر اور مغلوب کر لیا ہے۔ اس طرح ازدحاق ہم سے خوش ہوگا کہ ہم نے ایک بہت بڑے اور وسیع علاقے کو اس کے ماتحت کر دیا ہے۔ اس روز جس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، کوروش نے ایک نشیبی علاقے میں ایک چشمے کے کنارے اپنے لشکر کو رک جانے کا حکم دے دیا۔ چونکہ سردی اپنے عروج پر تھی، لہذا کوروش نے یوناف اور دارتان کے ساتھ مشورہ کیا کہ ان کوہستانی سلسلوں کے اندر ہمیں کوئی ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں ہم گھوڑوں کو باندھ سکیں اور وہ سردی سے محفوظ رہ کر رات گزار سکیں۔ اس مقصد کے لیے کوروش، یوناف، بیوسا، دارتان اور کوروش کا سائس امبا اور کچھ محافظ اس چشمے کے کنارے سے دائیں طرف کے ذرا کم بلندی کے پہاڑی سلسلے کی طرف بڑھے جس کے اوپر بلوط کے درختوں کے گھنے جنگلات تھے۔ جو ہی وہ درختوں کے اندر پہنچے، اچانک ایک طرف سے ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور کوروش کے چمڑے کی جیکٹ کو چیرتا ہوا تھوڑے ہی فاصلے پر زمین میں جا پیوست ہوا۔ وہ تیر سامنے سے بلوط کے درختوں کی جھنڈ میں سے آیا تھا، اور اس تیر کی وجہ سے کوروش کے ساتھیوں کے اندر ایک شور سا مچ گیا۔ کوروش فوراً اپنے گھوڑے سے کودا اور تھوڑے فاصلے پر پیوست ہونے والے تیر کو نکال کر دیکھا۔ کوروش کے ساتھیوں نے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر اس طرف جانا چاہا جس طرف سے تیر آیا ہوا تھا، لیکن کوروش نے انہیں روک دیا اور اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اس وقت جبکہ شام ہو گئی ہے اور بلوط کے درختوں کے اندر اندھیرا گہرا ہو گیا ہے، ہمیں اس جنگل میں گھس کر اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ چلو اپنے پڑاؤ کی طرف واپس چلتے ہیں، وہاں آگ کے الاؤ روشن کریں گے اور اپنے گھوڑوں کو بھی ان کے نزدیک باندھ دیں گے تاکہ یہ سردی سے بچے رہیں۔ صبح ہونے کے بعد اس جنگل کی طرف آئیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہم پر یہ تیر چلایا ہے۔ یوناف اور دارتان نے بھی کوروش کے مشورے سے اتفاق کیا، پھر وہ واپس اپنے پڑاؤ کی طرف چلے گئے۔ ان علاقوں میں رات بھر کوہر پھیلی رہی، لیکن جب صبح ہوئی تو میدان کی کھلی فضا میں سورج کے نکلتے ہی ہر طرف روشنی پھیل گئی تھی اور کوہر نام کو نہ رہی تھی۔ اب کوروش نے دن کے اجالے میں اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ اس نے اپنے ماتحت رکھا اور دارتان کو بھی اسی حصے میں شامل کر لیا، جبکہ لشکر کا دوسرا حصہ اس نے یوناف کی کمانداری میں دے دیا تھا۔ لشکر کے دونوں حصے اس بلوط کے جنگل میں داخل ہوئے جہاں گزشتہ شب ان پر تیر پھینکا گیا تھا۔ لشکر کے دونوں حصے کچھ اس انداز میں اس جنگل میں داخل ہوئے تھے کہ جیسے وہ کسی پر حملہ آور ہونے نہیں بلکہ شکار کرنے کے لیے بلوط کے اس جنگل میں داخل ہوئے ہوں۔ لشکر کا ایک حصہ دائیں جانب اور ایک بائیں جانب بڑھا۔ سارے لشکری اپنی پیٹھوں پر ترکش باندھی کندھوں سے کمان لٹکائی ہوئے تھی۔ لشکر کے دونوں حصے بڑی پھرتی سے جنگل میں پھیل گئے تھے اور اسے گھیرے میں لے لیا تھا۔ کمانوں کے چلے چڑھا کر وہ لوگ ایسے انداز میں آگے بڑھ رہے تھے کہ بظاہر معلوم ہوتا تھا کہ جنگلی جانوروں کو چونکا کر نکالنا چاہتے ہوں اور ان کا شکار کرنا چاہتے ہوں۔ اس جنگل میں انہیں کوئی شکار تو نہ دکھائی دیا تھا۔ وہ تھوڑا سا ہی آگے بڑھے تھے کہ تین چھریرے بدن کے گھڑ سوار جو وہاں چھپے ہوئے تھے نکل کر بھاگی اور کوروش کے لشکریوں نے اپنے نسائی گھوڑوں کو ان کے تعاقب میں لگا دیا، جو جھپٹ کر ان کے پیچھے لگ گئے تھے، اور وہاں سے نکلنے والے تین سواروں کے ڈھیلے ڈھالے ٹٹوؤں کو انہوں نے فوراً جا لیا تھا اور انہیں ان کے ٹٹوؤں سے زمین پر گرا دیا تھا۔ ان تینوں سواروں کو جب تک ہاتھ پاؤں باندھ کر جکڑ نہیں دیا گیا، وہ برابر چھریوں اور دانتوں سے وحشیانہ انداز میں مقابلہ کرتے رہے۔ یہ لوگ گورے رنگ اور اچھے ناک نقش کے تھے، لیکن پستہ قد اور تنگ اونی لباس پہنے ہوئے تھے جو سیاہ رنگ کے تھے۔ ان سواروں نے اپنے چہرے ڈھانپ رکھے تھے اور سر پر انہوں نے چاندی کی پتریاں باندھ رکھی تھیں، جس میں سے ان کے لمبے لمبے بال ان کے شانوں تک بکھرے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے سر کے بال نرم تھے جیسے آریائی اقوام کے ہوتے ہیں۔ کوروش کے ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر ان تین سواروں میں سے ایک کے چہرے سے نقاب نوچ لیا اور وہ سب حیران رہ گئے
کہ وہ مرد نہیں بلکہ عورت تھی۔ جب دوسرے سواروں کے چہروں سے بھی نقاب اتارا گیا تو وہ بھی عورت ہی نکلی۔ کوروش نے ان تینوں کو غور سے دیکھا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ ان کے ترکشوں میں ویسے ہی تیر تھے جیسا ایک تیر گزشتہ شب ان پر چلایا گیا تھا۔ کوروش نے ان لڑکیوں کو مخاطب کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہو؟ لیکن انہوں نے کوروش کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ان عورتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر دارتان کی طرف دیکھتے ہوئے کوروش کہنے لگا، یہ کون سا قبیلہ ہو سکتا ہے جس نے شوہروں کے بجائے بیویوں کو جنگ کے لیے بھیجا ہے؟ اس پر دارتان نے خیال ظاہر کیا، ضروری نہیں کہ ان کے شوہر بھی ہوں جنہوں نے انہیں جنگ کے لیے بھیجا ہو۔ اور سنو کوروش، میں نے ان سرزمینوں میں ایک قبیلے کے متعلق سن رکھا ہے کہ یہ قبیلہ سبززار اعظم میں صرف عورتوں کا قبیلہ ہے جو باہر سے آنے والے مردوں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کے گھوڑوں کو بھی ہلاک کر دیتے ہیں تاکہ اپنی سب سے بڑی دیوی پر خون کی بھیڑ چڑھا سکیں۔ کوروش نے جب اپنے سکائی رہنماؤں سے ان عورتوں کے متعلق دریافت کیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ عورتیں ان کے ایسے قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں جو سکائی قبیلے کا دشمن ہے۔ بلوط کے ان درختوں سے نکل کر ایک جگہ کوروش نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا۔ پھر اس نے ان عورتوں کو اپنے سامنے طلب کیا اور انہیں کھانا پیش کیا، لیکن ان عورتوں نے کھانے پینے کی چیزوں کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ کوروش کو ان کی آنکھوں سے ایسا نظر آتا تھا جیسے وہ ہرنیاں ہوں جنہیں جال میں پھنسا لیا گیا ہو۔ جب ان عورتوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا تو کوروش نے اشارے سے ان عورتوں سے پوچھا کہ سفید پہاڑوں پر پہنچنے کے لیے اسے کس سمت پر سفر کرنا چاہیے۔ وہ کوروش کا اشارہ سمجھ گئیں، اس لیے کہ ایک عورت نے مشرق کی طرف سے ایک الگ سمت میں جانے کا اشارہ کر دیا، جس پر سکائی رہنماؤں نے خلاف توقع کوروش سے درخواست کی کہ قیدی عورتوں کو ان کے گھوڑوں سمیت آزاد کر دینا چاہیے۔ کوروش کو نہ ہی ان عورتوں کی رہنمائی پر اعتبار آیا اور نہ ہی اس نے سکائی رہنما کی اس تجویز پر اتفاق کیا کہ ان عورتوں کو آزاد کر دینا چاہیے۔ ان دونوں تجویزوں کو رد کرنے کے بعد کوروش نے اپنے لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا اور کوچ کے لیے اس نے سمت کا تعین بھی خود کیا تھا۔ یہ لوگ برابر ایک سمت سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ دوپہر کے وقت انہیں چراگاہوں کے علاقے میں ایک عجیب قسم کا ٹیلا نظر آیا۔ یہ ٹیلا گول تھا اور ایسا نظر آتا تھا جیسے کوئی بڑا پیالہ الٹ کر رکھ دیا گیا ہو، اور اس کے چاروں طرف سیاہ رنگ کی کچھ چیزیں تھیں جن کے سروں پر سے بڑے بڑے کھلے پنکھوں والے پرندے اڑتے نظر آتے تھے۔ کچھ دیر بعد صاف دکھائی دینے لگا کہ اس ٹیلے کے ارد گرد کچھ مسلح سوار تھے جو گویا وہاں پہرا دے رہے تھے۔ اپنے لشکر کے ساتھ کوروش جب ٹیلے کے نزدیک پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ پہرا دینے والے سپاہی مردہ تھے اور جن گھوڑوں پر وہ سوار تھے وہ بھی مرے ہوئے تھے۔ ان مردہ سواروں کو باندھ کر گھوڑوں پر بٹھا دیا گیا تھا، جبکہ مردہ گھوڑوں کو لکڑیوں کی ٹیک دے کر سنبھالا دیا گیا تھا۔ مردہ سواروں کے اجسام پر نیزے اور ڈھالیں لگی تھیں، اور جب تیز ہوا چلتی تو وہ نیزے اور ڈھالیں آپس میں ٹکرا کر عجیب طرح کی گھنٹیوں جیسی آوازیں پیدا کرتی تھیں۔ ان سواروں کی حالت سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ سالہ سال سے اسے پہرا دے رہے ہوں، لیکن ہر سوار اپنے گھوڑے پر پوری طرح مسلح بیٹھا تھا اور ہر ہتھیار اپنی جگہ ٹھیک بندھا ہوا تھا۔ کوروش کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ٹیلے کے ان مردہ پہرے داروں کا سلسلہ کس نے قائم کیا۔ اتنے میں دارتان کوروش کے قریب آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو کوروش، میں نے اس ٹیلے کے متعلق پہلے سے بہت کچھ سن رکھا ہے۔ میں نے اسے پہلے دیکھا تو نہیں، لیکن میں نے کئی داستان گوؤں سے ان علاقوں کے اس ٹیلے سے متعلق مافوق الفطرت داستانیں سن رکھی ہیں۔ اس ٹیلے کا نام وہ داستان گو سکائی مقبرہ بتاتے تھے۔ کوروش، یوناف بیوسا اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اس مقبرے سے ہٹ کر تھوڑا دور گیا، جہاں کوروش نے اندازہ لگایا کہ ان چراگاہوں کے اندر انسانی زندگی کے آثار نظر تو نہیں آتے، لیکن اپنے تجربے کی بنا پر وہ جانتا تھا کہ ان چراگاہوں کے خانہ بدوش باشندے گروہ در گروہ ان جھاڑیوں اور درختوں سے ڈھکی ہوئی جگہوں پر چھپے رہتے ہیں اور اچانک اپنے دشمن پر حملہ آور ہو کر انہیں دبوچ لیتے ہیں۔ ان چراگاہوں پر نگاہ ڈالنے کے بعد کوروش یوناف بیوسا اور اپنے محافظوں کے ساتھ مڑا۔ اس نے دیکھا کہ دارتان اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بھورے رنگ کے بہت بڑی چٹان سے جھاڑیاں اور گھاس ہٹا رہا تھا۔ کوروش، یوناف اور بیوسا دارتان کے قریب آئی تو دارتان نے ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ چٹان ان علاقوں میں نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ اس چٹان کا پتھر
اور اس کوہستانی سلسلے کے پتھر آپس میں ملتے جلتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چٹان کہیں اور سے لائی گئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ چٹان اس مقبرے کے منہ کے سامنے رکھی گئی ہے، اور اس چٹان کو رسوں اور چھکڑوں کی مدد سے کہیں اور سے لا کر اس مقبرے کا منہ بند کیا گیا ہے۔ کوروش کے حکم پر اس کے ساتھی اپنے گھوڑوں سے اتر کر اس جگہ کو کھودنے لگے تھے۔ کھدائی پر تختوں کا ایک دروازہ مل گیا۔ ابھی کوروش اس دروازے کا جائزہ ہی لینے لگا تھا کہ اس کے پہرے دار اور لشکری زور زور سے چیخنے اور چلانے لگے۔ کوروش یوناف بیوسا نے بڑھ کر دیکھا تو انہیں اس کوہستانی سلسلے کے نیچے ان گنت مسلح عورتیں نکل کر آتی دکھائی دیں۔ ان میں سے کئی سو ہتھیار بند عورتوں نے ٹیلے کی طرف اپنے دبلے پتلے گھوڑے دوڑا دیے تھے۔ یہ عورتیں ہاتھوں میں کمانے اور بھالے لیے ہوئے تھیں۔ یہ ایک حیرت انگیز نظارہ تھا کہ لمبے لمبے بالوں والی وہ سوار لڑکیاں کسی نامعلوم جگہ سے نکل کر اچانک اس کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ اس موقع پر کوروش نے بڑے غور سے یوناف کی طرف دیکھا۔ جواب میں یوناف اسے کہنے لگا کہ یہ عورتیں ہمارے لشکر کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہو سکتیں، اس لیے کہ اگر انہوں نے ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو ان کے نزدیک آنے سے قبل ہی ہم ان پر ایسی تیر اندازی کریں گے کہ ان کا حشر ان وحشیوں سے مختلف نہیں ہوگا جو پیچھے کھلے میدانوں میں ہم پر حملہ آور ہو چکے ہیں۔ یوناف کا یہ جواب سن کر کوروش کی ہمت بند گئی اور وہ اپنی طرف بڑھتی ہوئی ان گھڑ سوار عورتوں کو غور سے دیکھنے لگا تھا۔ ذرا مناسب فاصلے پر آ کر وہ ساری گھڑ سوار لڑکیاں رک گئیں۔ پھر ان میں سے ایک لڑکی جو ابھی نو عمر اور نوخیز لگتی تھی، وہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتی ہوئی اس طرف بڑھی جہاں پر یوناف بیوسا، کوروش اور دارتان کھڑے ہوئے تھے۔ اس آگے بڑھتی ہوئی لڑکی کے بالوں میں گیہوں کی سنہری بالیں لگی تھیں جو سورج کی کرنوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس کی ڈھال پر 12 سینگھے کا سر لگا ہوا تھا اور اس کا نازک جسم نیلے رنگ کی چینی ریشم میں ملبوس تھا۔ کوروش، یوناف بیوسا اور دارتان کے قریب آ کر اس عورت نے چیخ چیخ کر اور چلا چلا کر کچھ کہا جسے یوناف بیوسا، کوروش، دارتان میں سے کوئی بھی نہ سمجھ سکا۔ آخر کوروش نے اپنے قریب کھڑے اپنے سکائی رہنما کو مخاطب کر کے پوچھا، کیا تم سمجھ سکے ہو کہ یہ لڑکی کیا کہتی ہے؟ اس پر اس سکائی رہنما نے اس لڑکی کی ترجمانی کرتے ہوئے کوروش کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، یہ لڑکی اپنے اور ہمارے درمیان صلح اور امن و امان چاہتی ہے۔ اس نے اپنا نام تیمر لیس بتایا ہے اور اس کا تعلق سرمتی قبیلے سے ہے۔ اس لڑکی کا کہنا ہے کہ اس کا باپ جس کا جنازہ مقبرے میں رکھا ہوا ہے دوبارہ زندہ ہوگا، اور اس کے باپ کے ساتھ اس کے قبیلے کے اور بہت سے سردار اور دوسرے سپاہی بھی دفن ہیں جن کے لیے ان کی عورتیں ان کے دوبارہ زندہ ہونے کی منتظر ہیں۔ اس پر کوروش نے اس ترجمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اس لڑکی کی صلح کی پیشکش سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن تم اس سے پوچھو کہ یہ اور کیا چاہتی ہے۔ جواب میں وہ ترجمان پھر اس لڑکی سے کچھ کہنے لگا تھا۔ اس ترجمان کی گفتگو کے جواب میں حسین تیمرلیس نے اپنے سر کے بال جھٹک کر پیچھے ہٹاتے ہوئے نرم آواز میں ایسی تیزی سے کچھ کہنا شروع کیا کہ جیسے چشمہ بہہ رہا ہو۔ اس کے بعد ترجمان نے کوروش سے مخاطب ہو کر کہا، یہ لڑکی مجھے اپنی داستان سنا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ وہ اب ایک سردار کی حیثیت سے اپنے باپ کی نمائندگی کر رہی ہے اور منتظر ہے کہ کب اس کا باپ مقبرے سے دوبارہ جی اٹھے۔ ترجمان بات آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، اس لڑکی نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا باپ جس کا نام گزر تھا اپنے سرمتی سکائیوں کی مدد سے پورے علاقے پر حکمرانی کرتا تھا جو کوہ سفید سے ریگ سرخ کے ریگستانوں تک پھیلا ہوا تھا، کہ اچانک شاہی سکائیوں کا حملہ ہوا اور ایک مدت تک سرمتی سکائیوں نے حملہ آوروں کو روکے رکھا۔ اس کے بعد مشرق سے آنے والے دوسرے سکائیوں نے صلح کی درخواست کی اور اس صلح کی خوشی سے جشن منانے کو کہا، اور پھر اس جشن میں ان نئے آنے والے سکائیوں نے اس کے باپ گزر اور اس کے تمام امیروں اور سرداروں کو تحت کر کے رکھ دیا۔ اس طرح ان نئے سکائیوں نے مکر و فریب اور دھوکے سے کام لے کر اس لڑکی کے باپ اور دوسرے سرداروں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ یہ لڑکی مزید بتا رہی تھی کہ جو جوان بھی اس کے باپ کے ساتھ سکائیوں کے مکر و فریب کا شکار ہوئے، ان کی بیویوں نے مردوں کی لاشیں ممی بنا کر رکھیں اور شائستہ طریقے سے ان کو مقبرے میں محفوظ کر لیا۔ جو عورتیں زندہ بچی ہیں اب اس بڑے مقبرے اور اس کے ارد گرد بنے ہوئے انگنت چھوٹے چھوٹے مقبروں کی نگہبانی کراتی ہیں تاکہ وہ لوگ جن کو ان مقبروں میں دفن کیا گیا ہے ان کا نئی زندگی کا دن آئے اور ان مقبروں سے نکل کر ان کی طرف آنا چاہے تو وہ ان کا والہانہ طریقے سے استقبال کر سکیں۔ کوروش تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا۔
پھر اس نے مترجم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس لڑکی سے کہو کہ اس کے اور دوسری عورتوں نے اپنے اوپر جو قرض عائد کر لیا ہے یہ واقعی ہی ایک ذمہ داری کا کام ہے، اور یہ اگرچہ عزت و آبرو کا راستہ ہے لیکن اس کے لیے یہ ایک دشوار سچ ہے، اس لیے کہ یہ لڑکیاں وحشی خانہ بدوشوں کے حملوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے وطن کی طرف چلے جانا چاہیے، اس لیے کہ مردوں کے بغیر یہ عورتیں زیادہ عرصے تک اپنے آپ کو ان علاقوں پر حملہ آوروں سے محفوظ نہیں رکھ سکتیں۔ کوروش کے الفاظ جب اس مترجم نے اس لڑکی تک پہنچائے تھے تو وہ جنگجو دوشیزہ کچھ ایسی تیزی سے بولی جیسے تند و تیز ندی گنگناتی ہوئی گزرتی ہے۔ کچھ دیر تک وہ اس ترجمان سے مخاطب رہی، پھر ترجمان نے کوروش سے کہا، یہ لڑکی کہتی ہے کہ اگر مقبروں کی دیواریں توڑ کر ان کے تقدس کو ختم کر دیا جائے تو شاید اس کا اور اس کی ساتھی لڑکیوں کا وہاں سے کسی دوسری شاہراہ کی طرف منتقل ہونا ممکن ہو، ورنہ جب تک مقبرے قائم ہیں وہ کسی قیمت پر بھی اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مقبروں کے خالی ہو جانے کی صورت میں یہ واقعی یہاں رہنا بے سود سمجھیں گی۔ مترجم ابھی خاموشی ہوا تھا کہ لڑکی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر اور نزدیک آئی اور اس وقت اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ کچھ دیر لگاتار وہ مترجم سے گفتگو کرتی رہی، پھر جب وہ خاموش ہوئی تو اس مترجم نے کوروش سے کہا، یہ لڑکی کہتی ہے کہ ظاہر ہے تم طاقتور ہو اور اس وقت میں تمہارے مقابلے پر نہیں آ سکتی۔ اگر تم نے میرے باپ کے مقبرے کو توڑ کر اس کو تصرف کیا تو میری نفرت تمہارا پیچھا کرے گی، جیسے تمہارے جسم کا سایہ تمہارا تعاقب کرتا ہے۔ میں جان لوں گی کہ تم اپنے سفر میں کس طرف جاتے ہو، اور میں اپنے عالم خواب میں تمہیں زبردست نقصان پہنچانے کا سامان کروں گی۔ تمہارے دشمنوں کو دوست بناؤں گی اور تمہارے دوستوں کو تمہارا دشمن بناؤں گی، پھر کبھی تمہاری نظروں کے سامنے نہیں آؤں گی، البتہ جس دن تمہارا جسم میرے سامنے مردہ پڑا ہوگا اور اس سے زندگی کا خون بہہ کر زمین پر جذب ہو رہا ہوگا، اس وقت میں ضرور تمہارے سامنے موت کے سائے کی طرح نمودار ہوں گی۔ ترجمان جب یہ بات کہہ چکا تو وہ بیچاری لڑکی منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر تک وہ اپنے گھوڑے پر سر جھکا کر روتی رہی، پھر گھوڑے کو موڑتے ہوئے اسے ایڑ لگا کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ دو عورتیں جو کوروش نے پہلے گرفتار کی تھیں وہ بھی اس کے پیچھے بھاگ کر چلی گئی تھیں اور کوروش نے انہیں روکنے کی کوشش نہ کی۔ کوروش سمجھ گیا کہ پہلے دھمکی دینا اور پھر اپنی بے بسی کا خیال کر کے رو پڑنا ایک عورت کے لیے عام سی بات ہے، لیکن اس لڑکی کی جرأت اور ہمت قابل تعریف اور ناقابل انکار تھی۔ جس جگہ ٹیلے کی کھدائی کا کام ہو رہا تھا اس لڑکی کے روپوش ہونے کے بعد کوروش نے دیکھا کہ دارتان اور اس کے آدمیوں نے لکڑی کاٹ کر دروازہ کھول دیا تھا اور کمرے کے اندر داخل ہونے کے لیے مشعلیں جلا رہے تھے۔ اس موقع پر کوروش کو قوم ایلام کے مرکزی شہر شوش کے کھنڈرات یاد آ گئی، جس میں آخری شہنشاہ آشور بنی پال کی لوح کا واقعہ سر فہرست تھا۔ اس نے اعلامیوں کی قبروں کو توڑ کر ان کی روحوں کو بے آرام کر کے انہیں نظروں اور پیشکشوں سے محروم کر دیا تھا، اور اس فتح پر اس کا اپنا کیا انجام ہوا تھا، یہ واقعات ایک لمبی داستان کی صورت میں کوروش کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ لہٰذا ان حالات سے متاثر ہو کر اس نے دارتان کو بلند آواز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے دارتان، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ مقبرے کو کھود کر اور اس کے اندر جو چیزیں محفوظ ہیں ان پر قبضہ کر لیا جائے۔ جواب میں دارتان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یہ تمہارے اندر اہل فارس کی سی غیرت اور محبت اچانک کیسے بول پڑی؟ دارتان جس وقت یہ گفتگو کر رہا تھا گہری تاریکی میں اس کے دانت چمکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ پھر وہ اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، سنو کوروش، اس مقبرے میں ہڈیوں کے چند ڈھانچے اور خزانے کے علاوہ کیا ہے جو توہم پرست وحشی اقوام کے لوگوں نے مردوں کے ساتھ یہاں دفن کر دیے تھے؟ یا شاید تم اس سرمتی لڑکی سے اس قدر ڈر رہے ہو کہ اپنے آدمیوں کو دولت میں اضافے کرنے سے روک دینا چاہا؟ دارتان کی اس گفتگو پر کوروش نے کچھ بھی نہ کہا اور اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہو گئی، جس کا دارتان نے پورا فائدہ اٹھایا اور وہ اپنے زیادہ سے زیادہ آدمیوں کے ساتھ اس مقبرے میں داخل ہونے لگا تھا۔ دارتان بہت سے آدمیوں کو لے کر اس مقبرے میں داخل ہوا۔ مقبرہ واقعی ہی کافی بڑا تھا، جس کی چھت لکڑی کی کڑیوں اور لٹھوں سے بنائی گئی تھی۔ ایک مقتدر کے لیے واقعی یہ مقبرہ مناسب تھا، جس کے دوبارہ زندہ ہونے کی لوگوں کو امید تھی۔ پھر مقبرے میں داخل ہوتے ہی ان لوگوں کو گھوڑوں کے مردہ اجسام ملے جو انتہائی قیمتی ساز سے آراستہ تھے۔
ان کے آگے بالکل بیچ میں خدمتگاروں کے مردہ جسم تھے جو شراب پینے کے چاندی کے سینگ ہاتھوں میں لیے کھڑے تھے، اور پھر کمرے کے وسط میں مرنے والے سردار گزر کی ممی کی لاش بھی رکھی ہوئی تھی۔ لاش کی ذرا داڑھی نمایاں نظر آتی تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ زندہ ہے اور سو رہا ہے۔ اس کے سر پر تاج تھا اور شاہانہ پوشاک پہنے ہوئے تھا۔ اس کی پیٹی اور بازوبندوں میں جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ اس کے سر کے پاس سونے کے حاشیوں کا آئینی خول رکھا ہوا تھا، جس پر سونے کا بنا ہوا 12 سینگوں کا سر مع سینگوں کے لگا ہوا تھا، اور لاش کے برابر میں تمام ضروری چیزیں سجا کر رکھ دی گئی تھیں، اور شکار کے جوتوں سے لے کر طلائی قبضے کے تازیانے تک تمام چیزوں میں طلائی کام تھا اور ہیرے جڑے ہوئے تھے تاکہ ہر چیز مرنے والے سردار گزر کی شایع نشان ہو۔ ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد کوروش نے اندازہ لگا لیا کہ تمام سرمتی خزانہ اس سردار کی میت کے ساتھ دفن کر دیا گیا ہے، جبکہ اس موقع پر اسے یہ بھی خیال آیا تھا کہ گزر کی بیٹی جو تھوڑی دیر پہلے اس کے پاس آئی تھی اور جس کا نام تیمر لیس بتایا گیا تھا، اس نے کوئی زیور اور سونا نہیں پہن رکھا تھا۔ مقبرے کے حجرے میں جو عرصے سے بند تھا، ہوا بے حد کشف تھی اور دم گھٹا جاتا تھا، اس لیے دارتان اور اس کے ساتھیوں نے قیمتی اشیاء جلدی جلدی نکالی۔ ان چیزوں کو کانسی کی ایک بہت بڑی دیگ میں جمع کرنا شروع کر دیا جو مقبرے کے اندر ہی پائی گئی تھی۔ کوروش نے یہ بھی دیکھا کہ مرنے والے سرمتی سردار گزر کے بائیں بازو میں ایک عورت کی میت تھی جو سردار کی تقریباً ہم اثر معلوم ہوتی تھی، اور اپنے ریشمی لباس میں وہ اب بھی شان و شوکت کی مالک تھی۔ اس کی لاش کو بھی ممی کیا گیا تھا۔ عورت کی اس لاش کے پاس چاندی کے روغندان میں تیل بھرا ہوا تھا اور ایک چھوٹا دستی آئینہ رکھا ہوا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ عورت مرنے والے سردار گزر کی بیوی ہے اور اس نے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد خودکشی کر لی ہوگی، اور یہی عورت تیمرس کی ماں بھی ہو سکتی ہے۔ اس عورت کی میت کے ساتھ جو آئینہ رکھا ہوا تھا اسے دیکھ کر کوروش اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ اس موقع پر اس نے زومانی انداز میں اپنے پہلو میں کھڑے یوناف اور بیوسا کی طرف دیکھا۔ کوروش کی یہ کیفیت دیکھتے ہوئے یوناف نے اسے مخاطب کر کے کہا، سنو، اس آئینے کے دستے پر جو سونے کا کام ہے یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا ان خنجروں پر موجود ہے جو مات کی ملکہ ماندانا نے ہم تینوں کو دیے تھی۔ یوناف کی اس گفتگو پر کوروش چونک سا پڑا۔ اس نے لباس کے اندر سے خنجر نکال کر دیکھا۔ اس آئینے کے دستے پر اور اس کے خنجر کے دستے پر واقعی ایک سا ہی کام تھا، اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ دونوں پر ایک ہی طرح کے کاریگروں نے کام کیا ہو۔ یوناف، بیوسا اور کوروش نے یہ بھی اندازہ لگا لیا کہ وہ آئینہ نہایت عمدہ کانسی کا بنا ہوا تھا، اور پھر صیقل کر کے اسے انتہائی شفاف بنا دیا گیا تھا۔ آئینے کا دستہ سونے کا تھا جس پر بیڑنی اور دیوی کے سر بنے ہوئے تھے۔ اس دستے کی صنعت کوروش کے خنجر کے کام سے اس قدر مشابہ تھی کہ دونوں چیزیں ایک ہی وقت ایک ہی صنع اور ایک ہی سرزمین کی دکھائی دیتی تھیں۔ مقبرے کا سارا سامان دیگ میں جمع کرنے کے بعد دارتان اپنے ساتھیوں کی مدد سے اس دیگ کو باہر لایا۔ جلدی جلدی پہاڑ کے دمن میں سوراخ کیا گیا۔ قیمتی چیزوں سے بھری ہوئی اس دیگ کو دارتان ہی کے خیمے میں رکھا گیا تھا، جبکہ احتیاط کے طور پر کوروش نے اپنے لشکر کے پڑاؤ کے ارد گرد محافظوں کا اضافہ کر دیا تھا تاکہ مقبرے سے نکالے جانے والے قیمتی سامان کے باعث اگر تیمرس کی سرکردگی میں مسلح لڑکیاں ان پر حملہ آور ہوں تو ان کی روک تھام کی جا سکے۔ اور اس طرح رات کا کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے خیمے میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ تاہم رات کے وقت کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا۔ کوروش اپنے خیمے سے اس وقت نکلا جب اسے روزی کی تلاش میں نکلے ہوئے پرندوں کی آوازیں سنائی دیں۔ جب وہ اٹھا تو اس نے دیکھا تیز چلتی سرد ہواؤں کے باعث ابھی سردی تھی، تاہم مشرق سے سورج طلوع ہونے کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ دوسری طرف ابھی ہلکا ہلکا اندھیرا ہی تھا۔ اپنے بستر سے اٹھ کر جب کوروش اپنے خیمے کے دروازے کی طرف گیا تو وہاں اس کا سائز ایک گدے پر بیٹھا ہوا گہری نیند میں خراٹے لے رہا تھا۔ جو ہی خیمے سے نکل کر کوروش باہر آیا وہ چونک پڑا، اور اس نے دیکھا کہ وہ دیگ جس سے مقبرے سے نکالی جانے والی ساری قیمتی اشیاء رکھی ہوئی تھیں اس خیمے کے دروازے پر ہی پڑی تھی۔ اس کے منہ پر جو قیمتی سونے کا ڈھکن تھا اس ڈھکن پر دارتان کا کٹا ہوا سر پڑا تھا جس پر خون جم چکا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے کوروش بدحواس ہو گیا اور آوازیں دے کر اپنے محافظوں کو طلب کرنے لگا۔ اس کے اس طرح آوازیں دینے پر اس کا سائز انبا جو خیمے کے دروازے پر ہی سو رہا تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جب محافظ بھاگتے ہوئے کوروش کے پاس آئی
تو اس نے لرزتی ہوئی آواز میں انہیں مخاطب کر کے کہا، فوراً بھاگ کر جاؤ اور یوناف کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ اس پر چند محافظ وہاں سے بھاگتے ہوئے چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد یوناف اور بیوسا تقریباً بھاگتے ہوئے وہاں آئی۔ اس وقت سورج نے مشرق سے طلوع ہوتے ہوئے دھرتی کے سینے کو جھانکنا شروع کر دیا تھا۔ اس دیگ کے قریب آ کر جب یوناف اور بیوسا نے دیگ کے ڈھکن پر دارتان کا کٹا ہوا سر دیکھا تو یوناف نے کوروش کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ کوروش سخت پریشانی اور حیرت کے عالم میں یوناف سے کہنے لگا، اے دوست، میں خود کچھ نہیں جانتا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ یہ دیگ تو رات کے وقت دارتان کے خیمے میں رکھی ہوئی تھی۔ میں یوں ہی جب فضاؤں کے اندر پرواز کرنے والے پرندوں کی آواز سے اٹھا اور خیمے سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ یہ دیگ یہاں پڑی ہوئی تھی اور دارتان کا کٹا ہوا سر اس کے ڈھکن پر پڑا ہوا تھا۔ یوناف آگے بڑھا اور جب اس نے دارتان کے سر سمیت ڈھکن اٹھا کر نیچے رکھا تو انہوں نے دیکھا وہ قیمتی اشیاء تو اس دیگ سے غائب تھیں، لیکن دیگ کے اندر دارتان کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد کوروش نے ان سب محافظوں کو طلب کیا جنہیں رات کے وقت لشکر کے ارد گرد پہرا دینے کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ جب وہ محافظ وہاں آئے تو کوروش نے پوچھا کہ رات کے وقت کون لشکر میں داخل ہوا؟ اس پر سب نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بڑی پریشانی میں کہا، انہوں نے رات کے وقت کسی کو بھی لشکرگاہ میں داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کوروش نے انہیں واپس بھیج دیا اور اس نے اس موقع پر یوناف کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، سنو یوناف میرے بھائی، میرا خیال ہے کہ وہ لڑکیاں تو بیچاری مقبرے کی حالت دیکھنے کے بعد بے بسی کی حالت میں واپس چلی گئی تھیں اور انہیں یہ بھی جرأت نہ ہوئی کہ وہ رات کے وقت لشکر پر حملہ آور ہو سکیں، لیکن ہمارے لشکر میں جو سکائی رہنما ہیں وہ بھی تو انہی قبائل سے تعلق رکھتے ہیں جن سے ان لڑکیوں کا تعلق ہے۔ جس وقت دارتان مقبرے کی کھدائی کر رہا تھا اس وقت میں نے دیکھا کہ سکائی رہنماؤں کے چہروں پر ناپسندیدگی کے آثار نمایاں تھے۔ شاید انہوں نے یہ پسند نہیں کیا کہ اس مقبرے کو کھودا جائے، لہٰذا میرا خیال ہے کہ رات کے وقت ہمارے سکائی رہنماؤں نے دارتان پر حملہ کیا اور اس کا سر کاٹ دیا، اس کا سر ڈھکن پر اور لاش دیگ میں رکھ دی، اور پھر اس میں جس قدر قیمتی اشیاء تھیں انہیں لے بھاگی۔ جواب میں یوناف نے کوروش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سنو کوروش، میں تمہاری اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ سارا کام انہی لوگوں کا ہے۔ جو ہی یوناف خاموش ہوا کوروش نے چلا کر اپنے محافظوں سے کہا کہ لشکر کے اندر جو سکائی رہنما ہیں انہیں لے کر میرے پاس آئیں۔ وہ محافظ بھاگتے ہوئے چلے گئے، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ واپس لوٹے اور انہوں نے خبر دی کہ اس وقت کوئی بھی سکائی رہنما لشکر میں موجود نہیں ہے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے کوروش نے دارتان کے سر اور اس کی لاش کو محفوظ کر لیا اور اس کے بعد اس نے وہاں سے اپنے لشکر کے ساتھ واپس اپنے مرکزی شہر پارسار گرد کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ کوروش، یوناف اور بیوسا نے اپنے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے جنوب کی طرف کوچ کیا۔ 2 روز تک ایک کٹھن مسافت طے کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بڑی تیزی سے گرد و غبار اڑ کر آسمان کی طرف بلند ہو رہا تھا۔ یہ اس بات کی نشاندہی تھی کہ کوئی لشکر ان کے تعاقب میں بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ اپنے پیچھے فضاؤں میں اڑتے گرد و غبار کو دیکھنے کے بعد کوروش نے اپنے لشکر کو رک جانے کا اشارہ کیا، پھر اپنے گھوڑے کو حرکت میں لا کر یوناف کے قریب آیا اور فکر مندی میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سنو یوناف، تم دیکھتے ہو کہ ہمارے عقب میں جو یہ دھول کا ایک طوفان سا اٹھ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ہمارے تعاقب میں لگ گیا ہے، یا تو وحشی قبیلے سرمتی کی لڑکیاں مسلح ہو کر ہمارے تعاقب میں آ رہی ہیں، یا کوئی اور وحشی قبیلہ ان اجنبی سرزمینوں میں ہم پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کوروش کی اس گفتگو کے جواب میں یوناف نے بھی فکر مندی کے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ درست ہے، تعاقب کرنے والے نزدیک آئیں تو پتہ چلی کہ یہ کون لوگ ہیں، تاہم ان کے قریب آنے سے پہلے ہی تم اپنے لشکریوں کو تیار کر دو کہ اپنی کمانیں سنبھال کر ان پر تیر چڑھا لیں، اور پھر جب ہم حملہ آور ہونے کا اشارہ کریں تو وہ ان تعاقب کرنے والوں پر تیر اندازی کر دیں۔ یوناف کے اس مشورے پر کوروش نے فوراً اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی کمانیں سنبھال لیں اور تیروں پر اپنی گرفت مضبوط کر لیں۔ کوروش کے اس حکم پر اس کے لشکری تیار اور مستعد ہو گئے، لیکن گرد و غبار کے اڑتے اس طوفان سے نکل کر جب تعاقب کرنے والے ان کی نگاہوں کے سامنے آئے تو معاملہ کچھ اور ہی نکلا، اس لیے کہ
تعاقب کرنے والے زیادہ سے زیادہ 10 سوار تھے اور ان کے ساتھ خالی گھوڑے بھی تھے۔ وہ اپنے سروں پر ٹوپیاں اوڑھے اور عمامے لپیٹے اور تنگ شلواریں پہنے ہوئے تھے، جیسے کہ اہل فارس دور دراز کے تند و تیز سفر میں پہنتے تھے۔ جب وہ 10 سواروں کا دستہ نزدیک آیا اور انہوں نے اپنے سامنے کوروش اور اس کے لشکریوں کو دیکھا تو جو جوان ان آنے والے سواروں کی کمانداری کر رہا تھا اس نے خوشی میں ڈوبا ہوا ایک بلند نعرہ لگایا اور اس کے جواب میں اس کے ساتھی بھی خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ کوروش نے دیکھا کہ ان لوگوں کی آنکھیں بلکہ پورا جسم گرد میں اٹا ہوا تھا۔ پھر تھوڑا سا اور نزدیک آ کر اس نئے آنے والے سالار نے بلند آواز میں اور خوشی کے اظہار میں کہنا شروع کیا، سورج کی قسم، آگ کی سوگند، تم لوگ ان سرزمینوں کے اندر اس طرح گزرے ہو جیسے سانپ اپنے بل کی طرف جاتا ہے۔ ان انجانی سرزمینوں کے اندر تمہارا سراغ لگانا مشکل اور دشوار کن کام تھا۔ اس پر یوناف بھی بلند آواز میں گفتگو کرنے والے اس جوان کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس جوان نے جو تسمے والے جوتے پہنے ہوئے تھے وہ نسائی گھوڑے پر سوار تھا۔ جب وہ 10 کے 10 سوار قریب آئے تو کوروش نے انہیں پہچان لیا۔ یہ اس کے اپنے آدمی تھے اور پارسا گرد سے شاید اسے تلاش کرتے ہوئے آئے تھے۔ قریب آ کر ان سارے سواروں نے کوروش کے سامنے اپنے سر کو خم کر دیا۔ پھر ان کے سالار نے کوروش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم گزشتہ کئی دنوں سے آپ کو لگاتار ان اجنبی سرزمینوں کے اندر تلاش کرتے رہے ہیں، اس لیے کہ قوم مات کے مرکزی شہر سے ہمارے پارسا گرد کو یہ خبر ہو گئی تھی کہ کوروش ایک مہم کے دوران مارا گیا ہے۔ اکثر لوگوں نے اس خبر پر یقین کر لیا تھا، لیکن آپ کی بیوی کاسندان اس خبر کو تسلیم کرنے سے برابر انکار کرتی رہی ہے، بلکہ اس نے بڑے یقین کے ساتھ لوگوں سے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ ہرگز اس بات کا یقین نہیں کرتی کہ کوروش مارا گیا ہے، اور اس نے پارسا گرد کے سالاروں کو مخاطب کر کے کہا کہ وہ حلفیہ یہ بیان دیتی ہے کہ اس نے خواب میں کوروش کو زندہ سلامت دیکھا ہے اور کوروش پارسا گرد کی طرف کوچ کر رہا ہے۔ اپنی بیوی اور اپنے شہر پارسا گرد سے متعلق یہ گفتگو سن کر کوروش خوش ہوا۔ اس نے اپنے ان سواروں کی آمد کے بعد سب سے پہلا جو حکم دیا تھا وہ یہ تھا کہ اس نے اپنے ساتھ ہمدان سے آنے والے قوم مات کے لشکریوں کو حکم دیا کہ وہ دارتان کی لاش کو لے کر وہاں سے ہمدان کی طرف کوچ کر جائیں۔ اس سے پہلے کہ کوروش نے دارتان کی لاش جو سربریدہ تھی مگر اسے غسل دے کر مروجہ طریقے کے مطابق کئی قسم کا تیل لگا دیا تھا، پھر اسے جڑی بوٹیوں میں لپیٹ دیا گیا تھا تاکہ گلنے سڑنے سے باز رہے۔ اسے اپنی نگرانی میں اس نے قوم مات کے لشکر کو ہمدان کی طرف کوچ کروا دیا، جبکہ اپنے پرانے اور نئے آنے والے ساتھیوں کے ساتھ بڑی تیزی سے وہ پارسا گرد کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ اپنے باپ کمبوجیا کی موت کے بعد سوگ کی بنا پر کوروش اپنی تاج پوشی کا اہتمام نہ کر سکا۔ اب اپنی اس مہم سے واپس آنے کے بعد اس نے باقاعدہ اپنی تاج پوشی کا اہتمام کیا۔ اس کی عمر 38 سال کی ہو چکی تھی۔ اس تاج پوشی کا اہتمام کوروش نے اپنی سب سے بڑی دیوی اناہیتا کے معبد میں ادا کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ اناہیتا کا معبد دریا کے کنارے تھا اور کوروش کا یہ عقیدہ تھا کہ بہتا ہوا پانی اس کے لیے اچھا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ بھی تھی کہ کوروش کے تصور میں اناہیتا واحد نسوانی شخصیت تھی جس سے قریب ہو کر اسے سکون اور اطمینان نصیب ہوتا تھا اور اسے پریشانی کا اندیشہ نہ رہتا تھا۔ تاج پوشی کے روز اس کے عمرہ سنگ مرمر کی زیر زمینی ایوان پر پہنچ گئے تھے اور اس تقریب کا خاص دسترخوان سجا دیا گیا۔ اس دسترخوان کے نمایاں حصے پر کوروش نے ایک طرف اپنی بیوی کاسندان اور دونوں بچوں کو بٹھایا اور جبکہ اس نے اپنی دوسری طرف یوناف اور بیوسا کو جگہ دی۔ پھر اس کے سامنے قوم پارس کے سب سے بڑے سردار بیٹھ گئے تھے۔ دسترخوان پر انجیر اور چند دوسرے میوے بچھانے کے بعد ان پر کھانے کی ساری چیزیں اور چھاچھ رکھ دی گئی تھی۔ بادشاہ وقت کے سامنے یہ سب چیزیں رکھنے کا مطلب قدیم ایرانی رواج کے مطابق یہ یاد دلانا تھا کہ وہ اپنی زراعت پیشہ رعایا سے جن کی خوراک صرف یہی ہے حقیقت میں برتر نہیں ہو سکتا۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ سردار سمجھا جاتا ہے اور کاشتکار زمین جوتتے ہیں اور اس میں بیج بوتے ہیں۔ اس کے بعد پارسا گرد کے قانون مملکت کے محافظوں نے اس سے حلف اٹھوایا کہ وہ گفتار اور کردار میں نیک رہے گا، دوستوں سے دغا نہیں کرے گا، امیر غریب سب کو ایک آنکھ سے دیکھے گا اور رعایا کے مفاد کو اپنے ذاتی مفاد پر ترجیح دے گا۔ تاج پوشی کے رسم میں یوناف اور بیوسا کے علاوہ جو لوگ بھی شریک ہوئے، کوروش نے انہیں چاندی کے بنے بیش بہا تحفے دیے، جس طرح
ہر نئے بادشاہ کے دل میں بادشاہت سنبھالنے کے بعد یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے لیے ایک ایسا محل تعمیر کروائی جو اس کے آباء و اجداد کے بنائے ہوئے محلوں سے بڑھ کر ہو۔ اپنی تاجپوشی کے رسم کے موقع پر کوروش نے بھی ایسا ہی کرنے کا عزم کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ جس ایوان میں شاہی دربار لگے اور عمرہ اور سفرہ بازیاب ہوں، وہ صحیح معنوں میں پارسا گرد کے حکمرانوں کے شایع نشان ہونا چاہیے، نہ کہ موجودہ ایوان جیسا ہو جو کہ ایک کھلا احاطہ تھا جس کے باہر کبوتر جمع ہو جایا کرتے تھے۔ یہ نیا محل بنانے کے لیے کوروش نے پہلے یوناف سے مشورہ کیا اور اس سے مشورہ کرنے کے بعد اس نے بابل سے تعمیرات کے فن کے ماہرین بلوائے۔ یہ لوگ اپنے فن کے استاد مانے جاتے تھے۔ جب کوروش نے انہیں سمجھایا کہ موجودہ شاہی عمارت میں کیا کیا اضافے ضروری ہیں، تو ماہرین نے کہا کہ نئی بنیادیں رکھے بغیر اسی طرح کی تبدیلیاں ممکن نہیں ہیں، اس کے لیے پرانی عمارت کو گرانا ہوگا۔ کوروش نے ان کی بات سن کر کہا کہ اگر اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا تو پھر پرانی عمارت کو گروا دیا جائے اور نئی عمارت کھڑی کر دی جائے۔ ساتھ ہی محل کی تعمیر سے پہلے کوروش نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ یہ بنیادیں کسی معمولی پتھر کی نہ ہوں بلکہ سنگ مرمر کی ہوں، اور دیوڑی کے ستون بھی سنگ مرمر کے ہوں، اور یہ طے پایا کہ دربار کا ایوان اتنا ہی وسیع ہو جتنا ہمدان شہر میں قوم مات کے بادشاہ ازدحاق کا تھا۔ ایوان کا ہر ستون 40 فٹ اونچا اور گولائی میں ایسا رکھنے کا حکم دیا کہ ایک آدمی دونوں بازو پھیلا کر انہیں اپنی گرفت میں نہ لے سکے۔ جلدی اس محل کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ جس وقت شاہی محل کی عمارت گرائی جانے والی تھی، کوروش نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ یوناف اور بیوسا کو شاہی محل کے پاس ایک دوسری عمارت میں منتقل کر دیا تھا۔